نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قالوا کہنے لگے یعنی قوم کے لوگ، یا صالح اے صالح، یہ تجھ کو کیا ہو گیا؟ قد کنت فینا مرجوا، تو ہمارے درمیان بڑا ہونہار شخص تھا، اتنا بریلینٹ تھا۔ مرجو رجا سے ہے، امید سے، جس سے امید ہو۔ تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ تم ہمارے مروجہ قائم شدہ مذہبی طور طریقوں کے ستون بنو گے، انہی کو آگے چلاؤ گے، پروموٹ کرو گے۔ یہ تم کو کیا ہو گیا کہ سب کچھ چھوڑ کے چیلنج کر بیٹھے؟ تم تو اپنی قوم میں اخلاق، کردار اور ذہنی صلاحیتوں میں بہت آگے تھے۔ یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے تو تم بہت ہی سمجھدار سمجھے جاتے تھے۔ تمہاری ہوش مندی، ذہانت، سنجیدگی، متانت، وقار، یہ سب کچھ دیکھ کے ہم تو بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ بڑے آدمی بنو گے، خوب دنیا بناؤ گے، تمہاری وجہ سے ہمیں دوسری قوموں پر اپنی بڑائی کا موقع ملے گا، اور تم نرے مولوی نکلے۔ اتنہانا، کیا تم ہم کو روکتے ہو؟ ان نعبد، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ تم ہمیں ان طریقوں سے روک رہے ہو جن طریقوں پر ہمارے آباء و اجداد تھے، ان ہستیوں کی عبادت سے روک رہے ہو جن پہ ہماری نسلیں قائم رہیں۔ اننا لفی شک، اور ہم تو شک میں ہیں، مما تدعونا، اس چیز کی طرف سے جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو، الیہ مریب، بے چین کرنے والے۔ یہ تمہاری تبلیغ تو ہم کو بے چینی میں مبتلا کر رہی ہے، بے سکون کر رہی ہے۔ یہ مریبن صفت ہے کس کی؟ شکن کی۔ بیچ میں تھوڑا گیپ ہے، لیکن ترجمہ درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اس انداز سے سمجھیں کہ یہ شک کی صفت ہے، کہ خلجان آمیز شک میں مبتلا ہے ہم، جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان بعض اوقات کسی تکبر کی بنا پر دوسرے کی سچی بات جھٹلا بھی دے تو ضمیر چین نہیں لینے دیتا، وہ بار بار پنچ کرتا ہے کہ دیکھو اس نے کہا تو ٹھیک ہی تھا، وہ کہتا تو درست ہے۔ اس لیے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا۔ قالا، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم نے غور کیا؟ ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتن، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عنایت کی، یعنی نبوت، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھ کو کون بچائے گا؟ کون میری مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو؟ تم تو مجھے نہیں بچا سکتے۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم تو میرے خسارے میں ہی اضافہ کرو گے، تمہارے پیچھے چل کے تو میرے نقصان میں ہی زیادتی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ قوم کو ان کی دلیل کا زور محسوس نہ ہوا، جو کائنات میں غور و فکر سے مزید واضح ہوتی ہے۔ قوم کے نزدیک دلیل کیا تھی؟ جو کچھ بڑے کر رہے تھے، ما یعبد آباؤنا، یعنی ایک دلیل کیا ہے؟ جو اللہ کی بتائی ہوئی بات ہے، اور اس کے مقابلے میں عموماً لوگ کسی چیز کو رد کیوں کر دیتے ہیں، جھٹلا کیوں دیتے ہیں؟ کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ ہمارے مروجہ طریقوں کے خلاف ہے، ہمارے بڑوں کی بات کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں کہ دین کا سورس بڑے تو نہیں نا، ماں باپ تو نہیں نا، دین کی سچائی تو کس سے ثابت ہوتی ہے؟
دین کی بنیاد کیا ہے؟ کہاں سے وہ لیں گے؟ اللہ کی طرف سے آئی بات، جو خواہ قرآن کی شکل میں ہو یا رسول کی زبان پر ہو. لیکن عموماً لوگ اس کو لینے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ آبا و اجداد کے طریقے دیکھتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بیوقوف تھے، ان کو علم نہ تھا، وہ نہ جانتے تھے. اچھا، ہم سب بھی اپنے رویوں پہ غور کریں کہ جب ہم قرآن کی ایک بات پڑھ بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی صداقت کو کس سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں، پرکھتے رہتے ہیں. اچھا، ہمارے بڑوں نے کیا کہا، فلاں عالم صاحب کیا کہتے، فلاں بزرگ نے کیا فرمایا، فلاں نیک ہستی کا معمول کیا ہے. وہ تو یہ نہیں کرتے. ایسا ہی کرتے ہیں نا. ایک طرف یہ حق ہے اور دوسری طرف وہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، پڑھتے بھی ہیں اور پھر اس کو ایک طرف رکھ کے وہی کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. پھر یہ حق کو ماننا تو نہ ہوا نا. حق کو ماننا کیا ہے کہ ہر چیز اس کے مطابق ریگولیٹ ہو جائے. جو اس کے مطابق ہے وہ کر لیں، جو اس کے مطابق نہیں اس کو ایک طرف رکھ دیں. آپ نے کبھی کسی فیکٹری میں کسی سٹف کی پیکنگ کا عمل دیکھا ہے جہاں کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے کہ جو چیز سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مشین اٹھا کے کباڑ میں پھینک دیتی، وہ قبول ہی نہیں کرتی، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. کبھی کارڈ کے ذریعے بینک سے پیسے نکلوائیں، کون سا کارڈ ایکسیپٹ کرتا ہے؟ وہ جس بینک کا اکاؤنٹ ہو آپ کے پاس. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے بینک کا کارڈ لا کے آپ اس میں ڈالیں اور اپنا نمبر لگائیں. اور یہ ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہے. دین یہی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، اس کی اسپرٹ بھی یہی ہے. لیکن ایک پیرالل دین ہمارے معاشرے نے گھڑ رکھا ہے اپنی کنوینئنس کے مطابق، اپنے کچھ مقاصد کے مطابق، کچھ سیاست کے مطابق، کچھ دنیاوی فائدوں کے مطابق. کیونکہ بعض اوقات دین کے نام پر بھی ہم کچھ دنیاوی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں ہمارے ان مفادات کو ٹھیس پہنچے وہاں ہم دین کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، دین کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، اللہ کا حکم ایک طرف رکھ دیتے ہیں. فما تزیدوننی غیر تخسیر، تمہاری مانو تو نقصان کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ ہوگا. نقصان ہی نقصان ہے، زیاں کاری ہی زیاں کاری. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، ہَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً، تمہارے لیے ایک نشانی. تم کہتے ہو میں کوئی نشانی نہیں لایا، چلو یہ نشانی دیکھ لو. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے حکم سے یہ اونٹنی معجزانہ طور پر پہاڑ سے درآمد ہوئی تھی، بڑے سائز میں، اپنے اصلی سائز میں. چھوٹا بچہ پیدا ہوتا نا، لیکن یہ پہاڑ سے اوریجنل سائز میں نکلی تھی. فرمایا دیکھو یہ نشانی ہے، فَذَرُوهَا، اس کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہنا، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، کسی بری نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو نقصان نہ دینا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، پکڑ لے گا ورنہ تم کو عذاب قریب. لیکن انہوں نے کچھ نہ سنا، سنی انسنی کی. جن کو حق کی دلیل سمجھ نہ آئی ان کو محسوس یا نظر آنے والی دلیل کیا فائدہ دے گی؟ جو حق قبول نہ کرنا چاہے اس کو پھر کوئی دلیل فائدہ نہیں دیتی، کوئی نشانی کام نہیں آتی اس کی. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. انہوں نے کیا کہ فَعَقَرُوهَا، مذاق سمجھا پیغمبر کی بات کو. جیسے پچھلی باتوں کو مذاق سمجھا تھا، اس کو بھی مذاق سمجھا. ان باتوں پہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ شک. اس پر بھی شک کیا. اب جو ہی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹیں، عقروہا، پاؤں کے پچھلے حصے کو ایڑی کے اوپر سے کاٹ دینا، تو ان پہ عذاب کا وقت آ گیا. فقالا، تو کہا، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، بس 3 دن. قوم یونس کو ایسا ہی نوٹس ملا تھا تو وہ فوراً ہوش میں آ گئے. اچھا عذاب آ رہا ہے، توبہ کرنے لگ گئے. ان کی توبہ قبول ہو گئی. لیکن انہوں نے اس کو بھی مذاق سمجھا. پیغمبر نے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ایسا وعدہ ہے، ایک ایسا وقت ہے جو جھوٹ نہیں ہو سکتا. مکذوب کیا وزن ہے؟ مفعول. مفعول جس پر کام کیا جائے، یعنی یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا،
ہم نے کیا کیا؟ نجینا صالحا، ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی، یعنی عین وقت آ گیا، والذین آمنوا معہ، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کے عذاب سے۔ یہ یومئذ کے نیچے زیر کیوں ہے؟ یوم کیوں ہے؟ یومئذ ہوتا ہے عام طور پر من کی وجہ سے، من خزی یومئذ، کہیں اس کو یومئذ نہ پڑھیں۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب وہ قوت والا ہے، زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، کس چیز نے؟ ایک چیخ نے۔ کہتے کہ زلزلہ آیا تھا اور اس میں دھاڑ بھی تھی، بعضوں کا زلزلے کے ساتھ زمین میں گڑگڑاہٹ بھی ہوتی ہے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراش کے گھر بنا رکھے تھے، بہت مضبوط طاقتور صنعت کار لوگ تھے، لیکن جب عذاب آیا تو وہی پہاڑ عذاب ہو گئے۔ اخذ الذین ظلموا الصیحۃ، پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک زلزلے نے، چیخ نے، چنگاڑ نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں میں ہی اوندھے منہ جا گرے۔ جاثم کہتے ہیں سینے کے بل جا پڑنا، اوندھے منہ یعنی منہ کے بل گرنا۔ کتنی ذلت کی بات ہے، منہ کے بل گرنا۔ تصور میں لائیں کہ اتنا زور کا زلزلہ، اتنی زور کی چیخ کہ منہ کے بل جا پڑے زمین پہ، سارا تکبر دھرے کا دھرا رہ گیا، اور ایسے پڑے کہ کأن لم یغنوا فیہا، وہ ویرانی ہوئی کہ یوں لگتا تھا یہاں کبھی کوئی بسا ہی نہیں، کوئی آواز ہی نہیں، سب بجھ گئے۔ جیسے سورۃ الحاقہ میں ہی آتا ہے اس قوم کے بارے میں کہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، وہاں صیحہ کو طاغیہ بھی کہا گیا، سرکش چیز۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، سنو سمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، اپنے رب کی بات نہیں مانی تھی۔ الا بعدا لثمود، خبردار سمود کے لیے دوری ہے، لعنت ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ۔ کس چیز کی خوشخبری لائے تھے؟ بیٹے کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 100 سال تھی اس وقت، اور بیوی بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، حضرت سارہ 90 سال کی تھی۔ قالوا سلاما، آ کے کہنے لگے سلام ہو، فرشتوں نے آ کر سلام کیا۔ اللہ کے پیاروں کا یہی شعار ہوتا ہے کہ آ کر سلام کرتے ہیں، بے نیاز، غافل، بے پرواہ لوگ نہیں ہوتے۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا سلام، یعنی یہ سلام کرنا اصل میں ہے سلامن، ایک انداز ہے گفتگو کا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کہا سلام اور انہوں نے کہا سلام، پراپر طریقہ وہی ہے السلام علیکم اور وعلیکم السلام۔ فما لبثا، سلام کر کے اندر گئے اور تھوڑی ہی دیر میں لے آئے، فما لبثا نہ ٹھہرے، وہاں بیٹھے بھی نہیں مہمانوں کے پاس، فوراً جا کے ان جاء بعجل حنیذ، تلا ہوا روسٹڈ بچھڑا، بکرا نہیں بچھڑا اٹھا لائے ان کی مہمان نوازی کے لیے، حالانکہ اجنبی لوگ تھے۔ حنیذ، حنیذ اصل میں صحرا میں گڑھے میں گرم پتھر پر گوشت بھوننے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر ہر عام بریاں گوشت کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا، بھنے ہوئے یا تلے ہوئے بھی۔ فلما رأى، پھر جب اس نے دیکھا، ایدیہم کہ ان کے ہاتھ یعنی مہمانوں کے ہاتھ، لا تصل الیہ،
اس کی طرف نہیں پہنچ رہے، یعنی آگے نہیں بڑھاتے، کھاتے نہیں. نکرہم، اجنبیت محسوس کی، خوف محسوس کیا. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ان سے خوف محسوس کیا. اوجاسا ہوتا ہے دل میں محسوس کرنا، لیکن دوسرے کو پتہ نہ چلنے دینا کہ میں ڈر رہا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ظاہر نہیں کرتے. عربی میں خوف کے لیے کئی لفظ ہیں. مثلا خافا، خوف، پہلے ہی سپارے میں جو پڑھا تھا، لا خوف علیہم، آنے والے وقت کے لیے کسی چیز کے ساتھ ڈرنا، مستقبل کا خوف. خشیہ، خشیت، کسی کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے اس سے ڈرنا، جیسے اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی. خشع، ایسا ڈرے انسان کہ جسم پر اثر پڑے، جسم دب جائے. خشوع و خضوع جس کو آپ بولتے ہیں. اتقا، تقوی سے، انجام کے خوف سے، ڈر کے گناہوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. راع، روع، تعجب کی وجہ سے ڈرنا، یعنی کسی چیز سے بندہ حیران ہوتا ہے اور پھر ڈرنے لگتا ہے. حذرا، احتیاط سے ڈرنا. لعلہم یحذرون، سورۃ التوبہ میں پڑھ چکے ہیں، تاکہ وہ بھی ڈریں، بچیں. اوجسا، دل ہی دل میں چھپانے کی کوشش کرنا. وجفا، ڈر کے مارے دھڑکنا دل کا اور اعضاء کا کانپنا. وجل، کوتاہی کر کے پھر ڈرنا. رہبا، اضطراب آمیز ڈر، راہب ہوتے ہیں نا. رعب، شدت خوف، کسی کا روب ہونا. اور اشفقہ بھی ڈرنا ہوتا ہے، خیرخواہی کی وجہ سے کسی پہ تکلیف آنے کا ڈر. اب آپ دیکھیے سب لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ڈر کے لیے. اب جس شخص کو یہ فرق نہیں پتا، وہ ترجمے کا لطف اور تفسیر کا کیا اٹھائے گا؟ وہ قرآن کی اسپرٹ کو پہنچ ہی نہیں سکتا. خالی ڈر کے لفظ میں تو وہ روح ہی نہیں، وہ بات ہی نہیں. انسان ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا جب تک لفظوں کا انالیسس نہ کرے. او جیسا، دل میں چھپایا. منہم، ان سے خیفہ، یعنی مہمانوں سے جب ڈرے تو ان کو ظاہر نہیں کیا کہ میں تم سے ڈر رہا ہوں. کیوں نہیں کیا ایسے؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ روڈ لگتا ہے نا، یعنی مہمان کی عزت کے خلاف ہے کہ آپ اس کے سامنے منہ بنائیں، آپ خوف کا اظہار کریں، یا آپ کسی اور اسی طرح کے غلط رویے کا. اوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف، وہ بھی پہچان گئے، کہنے لگے نہ مت ڈرو، گھبراؤ نہیں. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے. عربوں کے ہاں روایت یہ تھی کہ جو مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ برے نیت اور برے ارادے سے آیا، یہ اچھی نیت سے نہیں آیا، اب خیر نہیں. مہمان کی شکل میں گھر میں آ گیا، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ان کا نہیں ڈرو، اصل میں ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف آئے ہیں. وامرأتہ قائمۃ، اور آپ کی بیوی بھی کھڑی تھی، حضرت ابراہیم کی. فضحکت، تو ہنس پڑی کہ شکر ہے خوف ٹلا. جب ہنسی، فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی. اور ایک عورت کے لیے اولاد کی خوشخبری بہت بڑی خوشخبری تھی، فرشتوں نے خبر سنائی. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور مزید اولاد کی بھی خوشخبری کہ اسحاق کے بعد ایک اور بہت اچھا بچہ یعقوب بھی پیدا ہوگا. یعنی نہ صرف یہ کہ تمہارا بچہ ہوگا بلکہ اس کا بھی بچہ ہوگا. اصل میں تو بنی اسرائیل کی بشارت ہے نا حضرت یعقوب سے. قالت، کہنے لگی، یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر. یہ لفظی ترجمہ نا ہے افسوس مجھ پر، لیکن یہ کوئی اتنا صحیح ترجمہ نہیں ہے. لفظی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن محاورے میں ٹھیک نہیں. یہ بالکل ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاں ہائے، ہاں، یہ وہی چیز ہے. یا ویلتا، ہائے مر گئی. اَأَلِدُ، میں بچہ جنم دوں گی، میں پیدا کروں گی، میرے ہاں اولاد ہوگی. وَأَنَا عَجُوزٌ، میں تو بوڑھی ہوں.
عجوز بڑھیا کو کہتے ہیں عاجز سے. میں تو بچہ پیدا کرنے سے عاجز ہوں، میرے ہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا شوہر بھی بہت بوڑھا. فوری ریئیکشن ہے نا ایک عورت کا، تو وہ یہاں اسی طرح کوٹ کر دیا گیا ایز اٹ از. ان ھذا لشیء عجیب، یہ چیز تو بہت عجیب ہے. یعنی عورتوں کا مزاج ایسے ہی ہوتا ہے نا، فوری تبصرہ کر دینا، فوری رائے دے دینا، فوری نتیجے تک پہنچ کے اس کے بھی بعد کا سوچ لینا. ان ھذا لشیء عجیب، یہ بات تو بہت عجیب ہے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا؟ قالو، انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اے عورت تم اللہ کے حکم، اللہ کے کام، اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو؟ اسے حیرانی کی کیا بات ہے؟ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے؟ من امر اللہ، اللہ کے فیصلے پر. رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، علیکم تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت، اے گھر والو. یہاں کس کو اہل بیت کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو. انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف والا ہے، بزرگی والا ہے. فلما ذہب، پھر جب چلا گیا، ان ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، الروع، کیا معنی ہے؟ خوف. کون سا؟ تعجب والا. حیران وہ بھی ہو رہے تھے لیکن کنٹرول کیے ہوئے تھے، اور یہ ظاہر کیے ہوئے تھی. جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف دور ہوا، گھبراہٹ دور ہوئی اس سارے قصے کی، وجاءتہ البشرا، اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی اور وہ مطمئن ہو گئے، تو اب لگے جھگڑنے ہم سے. یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں سفارش کرنے لگے کہ اس کو اور مہلت دے دیں، ابھی نہ عذاب آئے. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان ابراہیم، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام لحلیم، بڑے بردبار تھے، اواہن، بہت آہیں بھرنے والے، یعنی غم سارا اندر رکھ کے آہیں بھرتے رہتے تھے، لیکن دوسروں کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، برا نہیں چاہتے تھے. منیب، رجوع کرنے والے تھے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی کئی خوبیاں بیک وقت بیان کر دی گئیں. ساری خوبیاں بیان کی لیکن دعا نہیں قبول کی. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. اپنے میں تلاش کریں، ابراہیم اللہ کے دوست تھے. اگر دیکھنا ہو کہ ہمیں بھی اللہ دوست رکھتا ہے کہ نہیں، تو دیکھیں کہ یہ صفات ہم میں ہیں کہ نہیں. لحلیم اواہ منیب. فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس سے اعراض برتو، اس بات کو جانے دو. حق نہیں ادا ہو رہا اس جملے کا. اعرض عن ھذا، اینو جان دیو، یہ بات نہ کرو، اس ٹاپک کو نہ چھیڑو، کوئی اور بات کرو، یہ بات تو میں سننا بھی نہیں چاہتا. اعرض عن ھذا، اس سے باز آ جاؤ، یہ دعا نہ کرو. کیوں؟ انہو قد جاء امر ربک، کیونکہ تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، اب یہ قوم مزید نہیں سروائیو کر سکتی. اب دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی دعا اپنے بیٹے کے لیے نہیں سنی گئی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قوم لوط کے لیے نہیں سنی گئی، حالانکہ وہ دونوں ہی اللہ کے بڑے پیارے تھے. دیکھیں نا کتنی خوبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، لحلیم اواہ منیب، سب ٹھیک ہے، لیکن یہ بات نہ کرو. اصول ہے، محبت اپنی جگہ ہے، اصول اپنی جگہ ہے. اب دیکھیں کہ کسی کی دعا دوسرے کے حق میں کب قبول ہوتی ہے، یہاں اس کا جواب ہے. ہم کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایڈوانٹیج دیا ہے کہ ہم کسی کے لیے دعا کریں یا کسی کو اپنے لیے دعا کرنے کو کہیں. یہ چیز سنت سے ثابت ہے. خود بھی
کسی کے لیے دعا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. لیکن یاد رکھیں کسی کی دعا آپ کے حق میں اسی وقت قبول ہوگی جب آپ بھی اپنے لیے خود دعا کرتے ہوں گے. یہ نہیں کہ آپ فارغ بیٹھ جائیں بے نیاز ہو کر جو جی میں آئے کریں اور دوسروں کو بٹھا دیں کہ وہ آپ کے لیے آ کے دعا کر جائیں. ہمارے یہاں عموماً یہی ہوتا ہے، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے رشتہ دار تو کیا کرتے ہیں، مسجد سے بچوں کو مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں، ان کو باہر لان میں بٹھا دیتے ہیں، اندر نہیں آنے دیتے، اندر کے دروازے بند رکھتے ہیں، ان کو باہر بٹھا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سپارے پکڑا دیتے ہیں، ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، دعا کر جاؤ، اور خود کھانا لگواتے رہتے ہیں، تیار کراتے رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارا اپنے عزیز دوست رشتہ دار دنیا سے جانے والے کے ساتھ سلوک. خود کھانوں کا انتظام کریں گے، کھانے کا اور کھلانے کا، اور شغل میں مصروف ہیں، اور کرائے کے لوگ بلائے ہوئے ہیں کہ ان سے دعا کرا لیں، خود بھی بیٹھے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو بلا لیا کہ قرآن پڑھا جائے گھر میں برکت ہو، کوئی بات نہیں، پڑھ لیں، سب بلند آواز میں پڑھیں. گھر میں کسی کو بلا کر اسے کہنا کہ قرآن پڑھو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، وہ بھی پڑھیں اور آپ بھی پڑھیں. لیکن اگر آپ خود شامل نہیں ہیں اور نہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی احساس ہے، اور صرف یہی کافی سمجھے کہ کوئی آ کے کر کے چلا جائے، یا قبر پر بٹھا دیں کسی کو تنخواہ دے کر. کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ قبر پہ تنخواہ دے کے بٹھا دیتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے پڑھے اور خود دنیا میں مشغول، خود نماز کی بھی فرصت نہیں. یہ دین کا طریقہ نہیں ہے. قوم لوط کے بارے میں، کنعان کے بارے میں دعائیں کیوں نہیں قبول ہوئیں اتنے نیک بندوں کی، اللہ کے پیاروں کی؟ اس لیے کہ انہوں نے خود اپنے لیے کچھ نہیں کیا تھا. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ان کے لیے دعا نہ کرو. انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. وانہم آتیہم عذاب، اور بے شک ان کے پاس عذاب آنے والا ہے، غیر مردود، جو پھیرا نہیں جا سکتا، جو ٹالے نہ ٹلے گا، اب نہیں واپس جائے گا. قوم یونس سے کیوں واپس چلا گیا؟ کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے دعا شروع کر دی تھی. حالانکہ وہ گناہگار لوگ تھے، لیکن جب پلٹے اللہ نے معاف کر دیا. یہ نہیں پلٹے، ان کے لیے اللہ کے پیاروں نے بھی دعائیں کی تو نہیں سنی گئی. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سِیءَ بِهِمْ، تو وہ ان پر غمگین ہوا. لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ فرشتے آ گئے ہیں، برا محسوس کیا دل میں. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل تنگ ہوئے. داقہ ضیق سے تنگ ہونا. ذرعن کہتے ہیں طول کو، ذراع کہتے ہیں نا گز ناپنے کا پیمانہ، لمبائی کا ناپ. طاقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گنجائش کے لیے بھی، ہاتھ کی کشادگی. تو مراد اس سے کیا تھا؟ اپنی وسعت سے بڑھ کر دل گھٹ رہا تھا ان کا، یعنی دل تنگ ہو رہا تھا. وقالا، اور بولے، ھذا یوم عصیب، یہ ہو گیا اب تو شامت. عصبن، سخت کسنا اور باندھنا. ھذا یوم عصیب، یہ تو باندھنے کا دن آ گئی، تو عذاب کا دن آ گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.